سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان جب تک کہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں FGN چینل کا سلسلہ اچھے اور برے کام۔ آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حسد اور رشک۔ جی ہاں، یہ دو ایسی صفت ہے، ایک مذموم صفت ہے اور ایک محمود اچھی صفت ہے۔ اب اس کا بھی تعلق جو ہے ہر انسان سے لگا ہوا ہے۔ کسی انسان کو حسد ہوتی ہے تو کسی کو رشک ہوتا ہے۔ تو ابھی حسد کیا چیز ہے، حسد کیا بلا ہے، رشک کیا چیز ہے، رشک کتنی اچھی صفت ہے، تو ہمیں حسد کرنا ہے یا رشک کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں اور اس کی ڈیٹیلز، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آج کے اس پروگرام میں ہم سنیں گے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک بنے رہیے گا، اسٹارٹ ٹو اینڈ جوائن رہیے گا۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے اور آپ کو مدنی پھول پیش کریں گے۔ شارق بھائی کیسے آپ، خیریت سے؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا فضل، سب ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ آپ کی کرم نوازش، ماشاءاللہ آپ نے اپنا وقت دیا، پروگرام میں آپ حاضر ہوئے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے رہنمائی لیں گے، سوالات کریں گے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے ہماری رہنمائی کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ شارق بھائی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے حسد اور رشک۔ یہ دو صفت ہے، اور چونکہ ہم نے دیکھا جو آج کا ماحول ہے، کلچر ہے، اور معاشرے میں یہ جو بلا حسد کی یہ پھیلتی جا رہی ہے، عام ہو رہی ہے، عام ہو بھی چکی ہے۔ یہ کیوں لوگ حسد کرتے ہیں، ان سب کو بتانے کے لیے حسد کیا ہے، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، حسد کسے کہتے ہیں، حسد کے نقصانات کیا ہے، سزائے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک رشک صفت ہے، تو رشک دیکھا جاتا ہے بہت کم پایا جاتا ہے۔ تو یہ سارا جو معاشرہ ہمارا ہے اور اس میں یہ چیز جو پائی جاتی ہے، تو یہ سب دیکھ کر ہم یہ موضوع سلیکٹ کیے۔ اب اس میں آپ سے گفتگو کریں گے، آپ انشاءاللہ تعالی رہنمائی کریں گے۔ اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو حسد ہے، اب انشاءاللہ تعالی ہم آگے گفتگو کرتے رہیں گے، مگر حسد کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے ڈیفینیشن، تعریف، یہ سب جب بتائی جاتی کسی چیز کی تو مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں، حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو تھوڑا آپ آسان کر کے بھی بیان کیجیے تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کلیئر سمجھ میں آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ شہاب الدین بھائی، آپ کا یہ سلسلہ کافی پیارا چل رہا ہے اور آپ اچھے اچھے ٹاپک آپ منتخب کرتے ہیں، اور گویا جو معاشرے میں ان برائیوں کی وجہ سے جو زخم لگ گئے ہیں ان پر مرہم کا کام یہ ہمارا سلسلہ اور آپ کا سلسلہ یہ دیتا ہے۔ تو ناظرین کو بھی چاہیے کہ اس سے ضرور ضرور جو ہے وہ اس پر توجہ کریں، اور جو کچھ علاج وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں تو اس پر بھی جو ہے وہ فوکس کرتے رہیں۔ ایک بزرگ کا کافی پیارا قول تھا، وہ فرماتے ہیں کہ جنس اپنی جنس سے حسد کرتا ہے۔ اگر وہ فلاں مقام میں فلاں شعبے سے تعلق رکھتا ہے، دنیاوی طور پر آپ دیکھ لیں ایک تاجر ہے
تو وہ دوسرے تاجر سے اللہ ماشاء اللہ، اللہ بچائے جسے، وہ محفوظ رہتا ہے، ورنہ اکثریت جو ہے وہ آپس میں ہی اس سے حسد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اپنی کیٹیگری والے سے بندہ حسد کر بیٹھتا ہے اور جانے انجانے میں جو ہے وہ اپنی نیکیاں تک برباد کر دیتا ہے۔ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ تعریف جاننا بہت ضروری ہے، تو الحدیقۃ الندیہ کے اندر جو حسد کی تعریف بیان کی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس سے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ اچھا، کہ بندہ دل میں یہ سوچے کہ اس سے وہ چھن جائے یا اسے نہ ملے، یہ تمنا کرنا جو ہے وہ، اس کام کو جو ہے وہ حسد کہتے ہیں۔ حسد کہتے اور جو بندہ حسد کرتا ہے، حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، ہیں۔ اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا حسد کی تعریف کہ حسد کسے کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اب تعریف سننے کے بعد، ڈیفینیشن سننے کے بعد یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ حسد کس بلا کو کہتے ہیں اور یہ کس مذموم صفت کا نام ہے۔ جی ہاں، تو حسد کی ڈیفینیشن کہ انسان کے پاس جو دنیاوی یا دینی نعمت ہو اس سے چھین جائے، اس سے ختم ہو جائے، سلب ہو جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اچھا شارق بھائی، حسد کی چند ایک اور مثالیں اگر بیان ہو جائے، مثال سے اور چیز واضح ہو جاتی ہے، مثال دی جاتی ہے تو تقریب فہم کے لیے، تاکہ وہ چیز اور کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، تو چند ایک اس کی مثالیں اگر آپ کے پاس ہو۔ اور دوسری چیز کہ حسد کو حسد کیوں کہتے ہیں، حسد کہنے کی وجہ، ریزن، یہ دو جزء اس پر آپ روشنی میں ڈالیے اس گا۔ پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ حسد کی جو مثالیں بیان کی ہے ہمارے علماء نے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھ کر اس سے جلنا اچھا، اور کڑھنا، یہ بھی آپ جو ہے وہ اسے حسد کہہ سکتے ہیں، اس کی مثال میں آتا ہے۔ اور یہ تمنا کرنا کہ اس کے ہاں چوری یا ڈکیتی، یہ سارے معاملات ہو جائے، اس کی دکان یا اس کا مکان جل جائے، اس سے سلب ہو جائے، وہ جیسے بھی نعمت ہے اس سے وہ دور ہو جائے، آگ لگ جائے، یا پھر یہ سب جو ہے وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جائیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں حسد کی مثالوں میں ہے۔ کسی کو اعلیٰ دینی یا دنیاوی منصب و مرتبے پر فائز دیکھ کر دل جلانا اور یہ تمنا کرنا کہ اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے قوم اسے جو ہے وہ اس منصب سے ہٹا دے۔ مثلاً کوئی اچھے خاصے ایک سٹیج لگی ہوئی ہے، بیان کر رہا ہے، تو کوئی دوسرا بندہ یہ سوچے گا کہ کاش اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ اسے اپنی نگاہوں سے گرا دے اور لوگوں کی نظروں میں اس کی اہمیت چلی جائے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ یہ چیز مجھے ملے یا نہ ملے۔ اچھا اچھا، حسد یہ بھی ہے کہ اس سے وہ چیز بس زائل ہو جائے، یہ تمنا کرنا اور یہ خواہش کرنا کہ فلاں ہمیشہ تنگ دست ہی رہے، کبھی امیر نہ ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی جو ہے نا وہ غریبوں سے بھی حسد ہوتا ہے، اچھا، کہ یہ ہمیشہ ایسا رہے، امیر نہ بنے۔ صرف امیر اور مال و دولت والوں ہی سے حسد نہیں ہوتا، بلکہ کسی اور دشمنی کی وجہ سے کوئی اور ریزن ہوگا جس کے سبب وہ بیچارہ جو غریب آدمی ہے، آدمی سے بھی یہ بندہ جو ہے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے، اور فلاں کو کبھی کوئی عزت و مرتبہ نہ ملے، جی جی، وہ ہمیشہ ذلت ہی کی چکی پیستا رہے۔ یہ سارے معاملات بھی جو ہے وہ حسد کی مثالوں میں آتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعد پہلے آیا، یہ بندہ میرے بعد آیا، ہاں، اور اس کا ویسا اسٹیٹس تھا نہیں، مگر اس کا نام ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے یہ مجھ سے، اس کی تعریفیں کی جا رہی ہے، میرا تو ایسا کچھ معاملہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ جی، تو یہ آپ دیکھ لینا کہ اس نے محنت بھی تو کی ہے، اچھا، وہ ایسے ہی تو نہیں اٹھ رہا، وہ ایسے ہی تو نہیں آگے جا رہا۔ بڑا پیارا جملہ کہا جاتا ہے کہ آپ محنت کیجئے، حسد مت کیجئے۔ آپ محنت کریں گے تو آپ جو ہے وہ محنت کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی۔ برابر، اللہ کریم جو ہے وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا ہے، صحیح ہے۔ تو آپ جو ہے وہ حسد کریں گے تو خود کا بھی نقصان ہوگا۔ دیکھا ناظرین، حسد کی چند ایک مثالیں ہمارے شارق مدنی صاحب نے بیان کی کہ حسد جو ہے کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے، کہ اس کا کاروبار اچھا ہے، گھر اچھا ہے، اچھا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پہن رہا ہے، اوڑھ رہا ہے، اور بزنس اس کا اچھا چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ سب میں بھی حسد ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد علم میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ایک مثال دی کہ کوئی اگر بیان کر رہا ہے، اچھی تقریر کر رہا ہے تو اس میں حسد کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے، مجھ سے آگے نکل رہا ہے، تو اس میں حسد۔ تو حسد کرنے والا خود وہ آگ میں جلتا ہے۔ جی ہاں، حسد کرنے والے کو ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، اس کے لیے اس کا حسد ہی کافی ہے۔ ہاں، تو ہمیں جو ہے حسد نہیں کرنا ہے اور رشک کرنا ہے ہمیں۔ جی ہاں، انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بھی آتے ہیں، رشک کسے کہتے ہیں، رشک کرنا، رشک کیا چیز ہوتی ہے، مگر
ہمیں یہاں پر ابھی یہی میسیج لینا ہے کہ حسد سے بچنا ہے. حسد کرنے سے فائدہ ہی کیا؟ وہ تو جتنی اس کی تقدیر میں لکھا ہے، جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے اس کو مل کے رہے گا. ہم چھین نہیں سکتے اس کی تقدیر کا، اس کے نصیب کا. حسد کر کے ہمارا ہی نقصان ہے. وہ تو بڑھ رہا ہے، جس چیز میں اس کو بڑھنا ہے، کاروبار میں، کمائی میں، کھانے میں، پینے میں، بزنس میں، بہت علم ہے اس کے پاس، وہ بڑھ رہا ہے. جتنی اس کی تقدیر میں وہ نکل جائے گا آگے. مگر حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا، یہ نقصان میں ہوتا ہے، یہ خسارے میں ہوتا ہے. فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. تو حسد سے ہمیں بچنا چاہیے. شارق بھائی ایک جز باقی رہ گیا. حسد کو حسد کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے حسد بولنے کی؟ اس کو تھوڑا سا آپ واضح کیجیے. جی بالکل. یہ جو حسد ہے، یہ جو حسد کا لفظ ہے یہ حسدلو سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چیچڑی. اب یہ چیچڑی جو ہے نا، یہ جوں کے مشابہ ایک ہلکا سا لمبا ایک کیڑا ہوتا ہے. جس طرح چیچڑی انسان کے جسم سے لپٹ کر اس کا خون پیتی رہتی ہے، اسی طرح حسد بھی انسان کے دل سے لپٹ کر گویا اس کا خون چوستا رہتا ہے، اس لیے اسے حسد کہتے ہیں. یا اللہ، یعنی حسد کو حسد کہنے کی وجہ. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ یہ عربی کی خوبی ہے کہ جو بھی ورڈ ہوگا نا، جو بھی لفظ ہوگا تو اس کا ریزن ضرور ہوگا. جی ہاں، یہ عربی کی خوبی ہے کہ عرب، اہل عرب جس چیز کا نام رکھتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے اس کی. بے معنی نام نہیں رکھتے. تو یہ حسد اس میں سے ایک عربی لفظ ہے نا، حسد عربی ہے. تو اس کا ریزن جیسے بتایا کہ وہ مثال دی کہ وہ جوں کی طرح ہوتا ہے نا، باریک سا جوں ہوتا ہے، اور جوں جسم پر اگر لپٹ جائے تو وہ کہتا خون چوستے رہتا ہے. تو اسی طرح حسد کی مثال ہے کہ حسد جو ہے وہ حاسد کا خون چوستے رہتا ہے نا. ایسے ہی ہے شارق بھائی، یہی ہے. اسی طرح امام غزالی نے بھی جو ہے نا وہ حاسد کی مثال بیان کی ہے. یہ تو اب حسد کی تھی. جی، اب حاسد کی مثال جو ہے وہ امام غزالی رحمہ اللہ نے کیمیائے سعادت کے اندر جو بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حاسد کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو دشمن کو پتھر مارنے کے لیے پتھر اٹھاتا ہے اور پھر پھینکتا ہے، لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے پلٹ کر جو ہے وہ اسی کی آنکھ پر لگ جاتا ہے. اللہ، زبردست مثال دی. سیدھی آنکھ پر لگ جاتا ہے اور پھر وہ آنکھ پھوٹ جاتی ہے، اور یہ غصے کے مارے پھر دوسرا پتھر اٹھاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، دوسری بار اور زور سے پتھر پھینکتا ہے، لیکن اس بار بھی دشمن کو نہ لگا بلکہ پلٹ کر اسی کو لگ گیا. یا اللہ، اور دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی. تیسری بار پھر پھینکا، اس مرتبہ سر ہی پھٹ گیا اور دشمن سلامت رہا. پتھر پھینکنے والے کے دوسرے دشمن اسے اس حال میں دیکھ کر اس پر ہنستے ہیں. حاسد کا بھی یہی حال ہے کہ شیطان اس سے اسی طرح مذاق کرتا رہتا ہے کہ وہ لوگوں کو پتھر مار رہا ہے، لیکن خود بخود جو ہے وہ اسی کا نقصان ہو رہا ہے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جن کی بات کر رہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ زبردست صوفی عالم دین، اللہ کے ولی کامل. ان کی کئی کتابیں موجود ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. اس میں سے کیمیائے سعادت کا انہوں نے حوالہ دیا. انہوں نے کیسی مثال بیان کی کہ حسد کرنے والا ایک پتھر مارا، اس کی آنکھ پھوٹی، یعنی پلٹ کر واپس کو لگ گیا. پھر دوسرا پتھر پھینکا، زور سے پھینکا، پھر دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی. پھر تیسرا پتھر اٹھایا اور اس کو اور تیزی سے پھینکنا چاہا، پھینک دیا، مگر آخر پلٹ کے جب آیا تو اس کا سر ہی پھٹ گیا. مطلب اس مثال سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حسد کرنے والا فائدے میں کسی طرح نہیں ہے، یعنی خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے. اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں آنکھ تو گئی، اس کا سر بھی گیا. جب سر چلے جاتا ہے تو بندہ انتقال کر جاتا ہے. یعنی حسد کرنے میں کسی طرح سے فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، پورا خسارہ ہے. یعنی تھوڑا بھی نہیں، پورا خسارہ ہے. یعنی خود وہ اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے. شارق بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری آپ رہنمائی کر رہے ہیں. اور آپ سے یہاں پر یہ ایک سوال کروں گا، حسد کی اقسام، حسد کی کتنی قسمیں، حسد کی اقسام کیا ہے، اس کو آپ بتائیے گا. حسد جو ہے وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے. اس کی جو ہے وہ علماء اکرام نے 4 قسمیں بیان کی ہے. 4 طرح کے جو ہے وہ حسد ہوتے ہیں، ان کا الگ الگ شرعی حکم ہے. لہٰذا جب بھی دل میں کسی کی نعمت چھن جانے کا ہمیں وسوسہ آئے اور اندیشہ ہو، خواہش پیدا ہو، تو خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ یہ خواہش حسد کی کون سی قسم کے تحت آتی ہے. بڑے ہی مشہور مفسر حکیم الامت حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے تفسیر نعیمی میں جو ہے وہ حسد کے 4 درجے لکھے ہیں. اچھا، پہلا درجہ یہ ہے کہ حاسد دوسروں کی نعمت کا زوال چاہے. وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نعمت اس سے چلی جائے، یہ اس کو وہ چاہتا ہو
خواہ مجھے نہ ملے مگر اس کے پاس سے جاتی رہے، اور اس قسم کا جو ہے وہ حسد جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد دوسرے کی نعمت خود لینا چاہے، کہ فلاں کا باغ یا فلاں کی کوئی جائیداد جو ہے وہ میرے پاس آ جائے، یہ بھی حسد ہے اور یہ مسلمانوں کے حق میں حرام ہے۔ یعنی یہ تمنا کرنا کہ میرے پاس آ جائے تب تو یہ اور زیادہ ہی پہلے والی قسم سے قباحت والا ہو جاتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد اس نعمت کے حاصل کرنے سے خود تو عاجز ہے، اس لیے آرزو کرتا ہے کہ دوسروں کے پاس بھی نہ رہے تاکہ وہ مجھ سے بڑھ نہ جائے، یہ بھی منع ہے۔ یعنی کہ بس جو ہے وہ دوسروں سے جو ہے وہ دوسروں کے پاس یہ موجود نہ رہے۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اوروں کے پاس بھی رہے لیکن مجھے بھی مل جائے، اچھا، اس کے پاس بھی رہے اور میرے پاس بھی رہے۔ یعنی اوروں کا زوال نہیں چاہتا، اپنی ترقی کا خواہش مند ہے، تو ایسی چیز کو، ایسی خواہش کو جو ہے وہ رشک کہتے ہیں۔ یہ چوتھا والا جو ہے رشک ہے، کہ انہوں نے جو چوتھا درجہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اوروں کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے۔ یعنی اوروں کا زوال نہیں چاہتا، بس اپنی ترقی کا خواہش مند ہے، تو اسے جو ہے وہ رشک کہتے ہیں، رشک کہتے ہیں، اور عربی میں یوں سمجھ لیں اسے غبطہ کہتے ہیں۔ غبطہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے ناظرین، دیکھا آپ نے حسد کی 4 اقسام ہم نے سنی، 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ سامنے والے کی جو نعمت ہے وہ چھن جائے، اس سے زائل ہو جائے، بھلے میرے پاس نہ آئے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے، ایک۔ اور دوسری کہ اس کے پاس سے ختم ہو کر میرے پاس آ جائے، یہ 2 ہو گئی۔ اور تیسری یہ کہ تیسری وہ عاجز ہے، یعنی کر تو کچھ نہیں سک رہا ہے، یعنی اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے، ایسے ہی ہے نا شارق بھائی؟ یعنی تیسری میں کہ اس کے پاس بھی نہ رہے، ختم ہی ہو جائے۔ اور چوتھی جو قسم ہے وہ پیاری ہے، اچھی ہے، محمود ہے، بہتر ہے، اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ سامنے والے کے پاس بھی رہے اور میرے پاس بھی رہے، میں بھی ترقی اس میں کر جاؤں۔ تو اسے عربی میں غبطہ کہتے ہیں، اسے رشک کہا جاتا ہے۔ یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رشک کرنے والا بنائے اور حسد سے محفوظ کرے، آمین یا رب العالمین۔ شارق بھائی ماشاء اللہ تعالیٰ آپ پیاری گفتگو کر رہے اور اپنے حسد کی اقسام بھی بیان کی۔ اب یہاں پر آپ سے ایک سوال یہ کروں گا کہ اب یہ لوگ جو حسد کرتے ہیں ان کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ یہ حسد ہے، اس کا گناہ کیا ہے، اس کی سزائے کیا ہے، تو اس پر آپ یہ گفتگو کیجیے گا کہ حسد کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اس پر کچھ آپ کلام کیجیے گا۔ اس پر دیکھیے شہاب الدین بھائی، جو حسد کرنے والا ہے یہ در حقیقت یہ سوچ لینا، یہ تصور کر لیں کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے، محسود ہے، اس کو نعمت کس نے دی ہے؟ نعمتیں بانٹنے والا کون ہے؟ جی اور جو احکم الحاکمین ہے، جس نے ہزارہا اور بے شمار حکمتوں کے تحت جو ہے وہ چاہے ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں بندوں کو نوازا ہے۔ اب یہ بندہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر گویا اعتراض کر رہا ہے، یا اللہ، کہ جو حاسد ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ جو محسود بندہ ہے اس کو دینے والی ذات اللہ کی ہے، لہٰذا یہ بہت ہی زیادہ بری بلا ہے اور بہت ہی ایسا مرض ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ایمان تک کے اس کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار، کہ ایسے ہی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ تو اب دیکھیں آگ لکڑیوں کو کس طرح کھا کر جو ہے وہ فنا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ایک تو ہم سے نیکیاں ہوتی نہیں، لیکن اس کے اپوزٹ برعکس اگر ہم حسد کر بیٹھیں تو جو بچی کچی تھوڑی سی ہمارے پاس نیکیاں ہوں اور وہی چیز فنا ہو جائے تو پھر ہمارے پاس کیا سرمایہ رہے گا؟ جی آخرت کا سرمایہ کیا ہمارے پاس محفوظ رہے گا؟ یہ تو آخرت کے نقصان ہے۔ شہاب الدین بھائی، کبھی کبھی بندہ حسد کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی اس کی سزائیں مل جاتی ہے۔ اچھا، ہمارے مکتبۃ المدینہ کے تحت اس کی پوری ایک کتاب ہے، اس کے اندر بڑا پیارا واقعہ اور دلچسپ واقعہ لکھا جس سے حاسدین جو ہے وہ اس سے عبرت پکڑ سکتے ہیں کہ بندے کو، حاسد کو کیسی اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں سزا عطا فرمائی۔ حسد کرنے والا گویا کہ وہ اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، معترض ہے وہ کہ اللہ پاک نے اس کو نعمت سے نوازا اور یہ اعتراض کر رہا ہے، یعنی وہ حسد جو کر رہا ہے کہ اس کے پاس سے نعمت چھن جائے، اور چونکہ اللہ پاک نے اس کو نوازا ہے تو گویا کہ یہ اعتراض کر اللہ پاک کی تقسیم پر کہ اس کو دیا کیوں، معاذ اللہ۔ اور جیسے کہ ہم نے حدیث پاک سنا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار،
کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یعنی کہ حاسد یہ عافیت میں نہیں ہے، یہ فائدے میں نہیں ہے، نقصان میں، خسارے میں. اور جو محسود ہے اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، خاموش رہے. وہ حاسد کو اس کا حسد کرنا اس کی برائی ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور رشک کرنے والا بنائے. ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہوتا ہے اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے گزارش کروں گا یہ سلسلہ دیکھنے کے بعد صرف آپ اپنے تک نہ رکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، شیئر کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا اور فائدہ ہوگا. آپ سے گزارش ہے آخر میں کہ FGN چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے